بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، دربار فرعون میں معجزات اور ایسی کھلیاں نشانیاں دیکھ کر بھی فرعون اور اس کی قوم کفر پر اڑی رہی۔ اگرچہ فرعون اس وقت بے حد مرعوب ہوا اور کچھ نہ کہہ سکا، لیکن بعد میں قوم نے فرعون کو بے حد برا بھلا کہا، ملامت کی اور عار دلایا کہ تم نے موسیٰ اور اس کے ماننے والے چند متعدد لوگوں کو یوں کھلے بندوں کیوں چھوڑ رکھا ہے کہ وہ مصریوں میں فساد پھیلاتے پھریں، تجھے اور تیرے دیوتاؤں کی عبادت پر انکار کرتے رہیں۔ فرعون نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ شانتی رکھو، میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسرائیلیوں کو بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور پنپنے نہ دوں گا۔ میں ان کی نرینہ اولاد کو تو قتل کروں گا، جبکہ صرف بچیوں کو زندہ رکھوں گا جو ہمارے کام کاج کیا کریں گی، اور میں ایسا کیوں نہ کر سکوں گا؟ ملک پر راج میرا، اقتدار میرا، حکم میرا اور قوت و غلبہ میرا۔ پھر افسوس کہ فرعون نے ویسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ طبیعی بات ہے کہ جب فرعونیوں نے اسرائیلیوں ظلم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا تو وہ اپنی مظلومی، بے بسی اور لاچاری کی فریاد لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی، خدا سے مدد مانگنے کی وصیت اور یقین دلایا کہ تمہارے صبر و استقامت کا انجام ہی نیک ہوگا۔ مگر صدیوں سے غلام اور بگڑے اور پست اخلاق کے مالک بنی اسرائیل کے جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس تسلی اور ہمدردی و غم گساری سے اشک شوئی نہ ہو سکی، اور بجائے حوصلہ کرنے کے لیے کہنے لگے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ ہمیں اس لیے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی تو ہمارے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے بے حد سمجھایا کہ دشمن ہی ہلاک ہوگا، اور خدا تمہیں ظلم و ستم کی اس سرزمین سے کسی امن کی جگہ لے جائے گا، اور تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنائے گا جس کا تم سے وعدہ ہے۔ فرعون نے اگرچہ بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم بھی دے دیا تھا، مگر دل تھا کہ کر نہ پاتا تھا۔ اندر ہی اندر سے ایک انجانا خطرہ فرعون کو کھائے اور بلائے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں یہ سب اقدامات عارضی تھے۔ ان سب خدشات و خطرات کا ایک ہی مستقل حل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے، جو ہمہ وقت اپنے الہ کی دعوت دے کر قوم فرعون کے دین کو بگاڑ رہے تھے، اور انہوں نے سارے مصر میں اودم مچا رکھا تھا۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام تو اس شریر ترین انسان کے شر سے اپنے رب کی پناہ مانگ چکے تھے، جو حساب کے دن پر یقین نہ رکھنا تھا۔ قصہ موسیٰ کی یہاں تک کی تفصیلات ان آیات میں ملاحظہ کیجیے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128 129۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور وہ تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس سے پہلے ایذا دی گئی کہ تو ہمارے پاس آئے، اور اس کے بعد بھی کہ تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا، تمہارا رب قریب ہے، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ المومن آیت 23 تا آیت 27۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا، جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ بس جب وہ ہمارے ہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے ہیں قتل کرو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا، بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے، ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو رات میں فرعون کے بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کو قتل کر دینے کے دوبارہ حکم دینے کا کوئی ذکر نہیں۔